بیعت کے وقت بطور خطیب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، لوگوں مجھے امر خلافت کا والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اسلامی عہدے جو دیے جاتے ہیں ان میں مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے کہ جو بندہ کسی عہدے کے لیے خواہش کرتا ہے تو وہ عہدہ اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں کی جاتی، اور جو عہدے کی خواہش نہیں رکھتا اس کو اہل سمجھ کر عہدہ دیا جاتا ہے، اور وہ عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ اگر وہ عہدے کو قبول کرتا ہے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بابا جی لوگوں میں الیکشن لڑواندے نے تو خود الیکشن ہی نہیں آئے، وہ آپ خود جو الیکشن میں نہیں آئے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ خود اپنے لیے عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ خود اپنے لیے عہدے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں تو حضرت امام اعظم کو جب قاضی القضات کا عہدہ دیا جا رہا تھا تو اتنا بڑا فقیہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں، اس عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں۔ تو قاضی آگے سے بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو فقیہ بہت بڑے تھے، آپ نے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹا بندہ تو عہدے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس عوض میں، ان باتوں کی عوض میں حضرت امام اعظم کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور آپ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا، یہ ان باتوں کی عوض میں۔ تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے، لوگوں مجھے امر خلافت کا والی بنایا گیا، حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اسے نبھا لے۔ اگر تم مجھ سے توقع، اب اگر تم نے مجھ کو دے ہی دیا ہے تو اگر تم مجھ سے اس چیز کی توقع کرو کہ میں آپ سے ایسا معاملہ کروں گا جیسا رسول اللہ کرتے تھے تو واللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہی من السماء کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور جیسے رسول کر سکتے تھے میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ خلیفہ اول بلا فصل جن کی ساری شانیں آپ سلسلہ وار سنتے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور 1400 سال کے بعد کوئی چوڑا چمار اٹھے اور کہے کہ بعض اوقات اعمال میں امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے، تو لعنت نہیں تیرے عقیدے کے اوپر، تف نہیں تیری سوچ کے اوپر کہ پہلا خلیفہ اول بلا فصل جن کی ساری شانیں آپ نے سلسلہ وار سماعت فرمائی، اتنی شانوں کا حامل شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا جیسا رسول اللہ کر سکتے ہیں، تو آج 1400 سال کے بعد کوئی چوڑا چمار کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے۔ وہی من السماء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو معزز فرمایا تھا، میں تم جیسا آدمی ہوں، کسی سے افضل نہیں ہوں۔ یہ آپ کی کسر نفسی تھی، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے انبیاء کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ میں تم جیسا آدمی ہوں، لوگوں تم مجھ پر نگاہ رکھو۔ یہ وہ بات ہے جو آج بیان نہیں کی جاتی، یہ وہ بات ہے جو آج ہم کسی کے سامنے کر نہیں سکتے، یہ وہ بات ہے جب کی جاتی ہے تو توہین عدالت بھی لگتی ہے، توہین ادارہ بھی لگتا ہے، توہین ملک بھی لگتی ہے، توہین وزیر اعظم بھی ہو جاتی ہے، توہین جج بھی ہو جاتی ہے، توہین صدر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ریاست مدینہ کا وہ پہلا خلیفہ کیا کہتا ہے؟ لوگوں میرے اوپر نگاہ رکھو، جب تک میں سیدھا چلتا رہوں میری تابع داری کرنا، میری پیروی کرنا، اور جب میں راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے پکڑ کر رائے راست کے اوپر لا دو۔ آج کر سکتا ہے کوئی یہ بندہ؟ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے؟ توہین عدالت ایسے ہی لگے کہ ساری زندگی جیل کی دال کھانی پڑے گی۔ ارے ہمیں ایسی توہین عدالت یا عدالت کی عزت اور ناموس کا کوئی پاس نہیں ہے۔ ہمیں ریاست مدینہ کے والی کے پہلے خلیفہ کے پہلا خطبہ وہ ہمیں ہر لحاظ سے عزیز ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سطح کے اوپر بھی غلطی کرے گا تو اس کو بھی تنبیہ کہی جائے گی، اگر اوپر کی سطح سے اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کو بھی بتایا جائے گا دین یہ کہتا ہے تو دین سے ہٹ گیا، اگرچہ توہین عدالت لگے۔ آپ نے فرمایا میں نے جس وقت تک تم دیکھو کہ میں رائے راست پر چل رہا ہوں تو میری تابعداری کرنا، اور اگر میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں تو مجھے رائے راست پر لانا۔ اور اگلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بھی طبقات ابن سعد میں موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے نہایت قوی شخص ہے جو میرے نزدیک ضعیف تر ہے۔ ایک جملے کے اوپر پوری تقریر ہو سکتی ہے۔ قوی یعنی بہادر، اپنے آپ کو سمجھنے والا، اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والا، وہ میرے نزدیک ضعیف تر ہے۔
حتیٰ کہ جو اس نے لوگوں کے مال کو غصب کیا ہے، لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، میں اس سے چھین کر اس کمزور شخص کو نہ دے گا۔ آج کیا ہے، کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے اور طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ ریاست مدینہ کا تخیل وہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے پیش کیا۔ فرمایا تم میں سے جو اپنے آپ کو چودھری سمجھتا ہے نا، وڈیرا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو، وہ پنجابی میں جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو پھنے خان سمجھتا ہے، میرے نزدیک وہ بالکل کمزور تر ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ بھی پنجابی کے الفاظ ہی بول دوں، حتیٰ کہ میں وہ سنگ دے تے ہاتھ رکھ کے ہوتا جڑا غریباں دا انہیں حق لیا ہے میں لوگوں نے واپس نہ کر دوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کو تم لوگوں کی نظر میں ضعیف تر بندہ ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے جس وقت تک اس کا حق میں اس کو ادا نہ کر دو۔ آج کی کمیٹی گھر والے باہر نکل آئے نا، تو یہ جنہوں نے روڈوں کے اوپر بڑے بڑے محلات بنائے ہیں، کمرشل جگہوں کے اوپر، حکومت کی جگہوں کے اوپر قبضہ کر کے جنہوں نے اپنے اپنے وہ پلازے بنائے، ان کو کچھ نہیں کہتے، اور وہ 5000 کی ریڑھی کے اوپر پیاز رکھ کر جو سیل کرنے والا، فروخت کرنے والا آتا ہے، اس کے ریڑھی کو الٹ کر چلے جاتے ہیں اور گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ ریاست مدینہ کا تصور یہ نہیں ہے کہ غریب کو دبا دیا جائے، ریاست مدینہ کا تصور یہ ہے کہ امیر کو پکڑ کر اس سے پہلے تو ثبوت مانگا جائے کہ یہ لیا کہاں سے ہے، اگر غریبوں کا حق غصب کیا ہے تو پھر ان تک اس حق کو واپس پہنچایا جائے۔ یہ ریاست مدینہ کا تصور سمجھ آ رہی ہے کہ تو جا رہی ہے، تو تھوڑی تھوڑی بتا رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جن کو سمجھ آ رہی ہے میں ان کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔